نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اسلام کی مقدس شہزادیوں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج ہم ایک موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے ہماری زبانوں کو آلودہ کر دیا، ہمارے گھروں کو برباد کر دیا، رشتوں کو کاٹ دیا اور ہماری نیکیوں کو کھا لیا ہے۔ یہ گناہ کوئی دوسرا گناہ نہیں، یہ غیبت اور چغلخوری کا گناہ ہے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ بظاہر تو ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ جہنم کا عذاب اور عذاب قبر کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان دونوں گناہوں کی وجوہات پر آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پیچھے کسی کی برائی اگر کر دی تو یہ بہت بڑا گناہ نہیں، یہ بہت چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان چاہے نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، 5 وقتوں کی نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے اندر یہ بری خصلت ہے، یہ عادت ہے، تو پھر یہی گناہ اس کو عذاب قبر کا بھی مستحق بنا دے گا، جہنم میں بھی اسے لے جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنو تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ گناہ، اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور ان گناہوں کے وجوہات پر ہونے والے جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں عام ہیں، معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اور اس کے بنا پر جو ہماری ایمانی خرابی ہے، وہ سبھی میں آپ کو بتاؤں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس بیان کے آخر حصے میں نے وہ وجوہات بیان کیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور ایک خاص دعا بھی کی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس کو پورا سنو۔ غیبت آخر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن میں اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں تو یہ سخت ناپسند ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت، کسی کی غیبت یا چغلخوری کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ کتنی سخت مثال ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا انسان کے لیے یہ سب سے زیادہ مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کو ایسی بری چیز سے برابر برقرار دیا ہے۔ میں چند حدیث کریم بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ حدیث پاک میں بھی غیبت اور چغلی کی مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسی بات سے کرو کہ جو وہ اگر سن لے تو اس کو برا لگے۔ اللہ اکبر، آج ہم سوچو ذرا، آج ہمارے گھروں میں اگر محفلیں لگتی ہیں اور کسی کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو کبھی بھی اس انسان کو اس کی بھلائیوں سے یاد نہیں کیا جاتا، جس کے بارے میں بھی بات چل رہی ہوتی ہے تو اس کی برائیاں اور اس کی بے عزتی ہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے اعمال نیکیوں کے پہاڑوں جیسے ہوں گے، یعنی جو اعمال اس نے نیکیوں کے کیے ہوں گے وہ پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن اس نے غیبت کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، دوسروں کا دل دکھایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، یعنی جس کی غیبت کی ہوگی ان کو نیکیاں مل جائیں گی، جس پر بہتان لگایا ہوگا اس کو نیکیاں مل جائیں گی، جس کسی کا دل دکھایا تھا تو اس کو بھی اس بندے کی نیکیاں مل جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر دوسروں کی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، نیکیاں چاہے پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ گناہ ایسا گناہ ہے، ایسا سخت ترین گناہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے آپ کو جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ چاہے کتنے ہی بڑی نیکی کرنے والے ہوں، کتنے ہی بڑے نیکوکار ہوں، کتنے ہی بڑی نمازی ہوں، کان کھول کر سن لو، چاہے حافظ قرآن ہو، چاہے پھر آپ کتنے ہی بڑے عالم دین ہو، یا کوئی عام انسان، کوئی عام عورت ہو جو نوافل بھی پڑھتی ہو، تہجد بھی پڑھتی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ غیبت اور چغلخوری کرتی ہوگی تو پھر اس کے سارے گناہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جس کی برائی یہ عورت کرتی تھی، اور ان لوگوں کے گناہ اس عورت کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے
جس کے بنا پر اب یہ جہنم کی مستحق ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی عورت کا قد چھوٹا ہونے سے اشارہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی۔ اللہ اکبر! اگر کوئی عورت چھوٹے قد کی ہے اور اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہو اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں کی جو چھوٹی قد ہے، یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ جب وہ اس بارے میں سنے گی اس کو برا لگے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ کسی نے اسے اس نام سے پکارا، بلکہ اس طرح سے پکارا کہ جو چھوٹے قد کی ہے، تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح اگر کوئی کالا ہو اور آپ اپنی محفل میں اس کو کالا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، تو جب اس عورت تک یا اس مرد تک یہ بات پہنچے گی کہ فلاں مجھے کالا کہتا ہے، فلاں مجھے ناٹا کہتا ہے، مجھے چھوٹے قد کا کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس بندے کے دل میں تکلیف پیدا ہوگی، جس کے بنا پر آپ گنہگار ہوں گے۔ غیبت اور چغل خوری کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے چند بیان کرنا چاہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! جنت تو ایسی چیز ہے کہ جہاں داخلے کے لیے ہر کوئی خواب سجائے ہوئے ہے، لیکن سوچیں ذرا، اگر ہمارے اندر یہ بری عادت ہے تو پھر ہم جنت کا داخلہ تو دور، اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر ان کے درمیان فساد ڈالے، ان کے درمیان جھگڑے پیدا کروائے۔ اور آج یہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، بالکل اسی عام سی چیز بنا دیا ہے، لوگوں نے اس کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، ایک قبر کا واقعہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ جب آپ ان 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ دونوں اپنے قبر میں عذاب دیے جا رہے ہیں، اور یہ جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے تو یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یہ کافر اور مشرک نہیں، ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ان میں سے جو دوسرا ہے وہ دوسروں کی غیبت چغلی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا تاریخ جو ہے ہماری بھری پڑی ہے اسی طرح سے مثالوں سے، لیکن جس چیز کا خمیازہ وہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں، تو ہمیں معلومات کہاں سے ہوں گی۔ حضرت امام حسن بصری کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو امام حسن بصری نے کہا کہ تم میرے پاس اس شخص کے گناہ لے کر آئے، تم میرے پاس اس شخص کی نیکیاں لے کر کے آئے ہو، اور میرے گناہ تم اس کے پاس لے جا رہے ہو، تم جا کر کے اسے کہہ دینا کہ میں تمہیں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی نیکیاں بغیر کسی مانگے ہوئے اسے مجھے دے دی، تو اسے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کر دو میری طرف سے۔ تو دیکھیے ہمارے اخلاق کا کیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ان کی غیبت اور چغلی کرتا تھا تو وہ جا کر اس کا گریبان نہیں پکڑتے، اس سے جھگڑتے نہیں تھے، بلکہ تاریخ ساز جملے ارشاد فرماتے کہ جا کر کے اسے شکریہ ادا کر دو، کیونکہ بغیر مطالبہ کہ اس نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی اور میرے گناہ اپنے ذمے پر لے لیے۔ ایک اور بزرگ کے پاس کسی نے کہا کہ فلاں تمہاری برائی کرتا ہے، تو بزرگ نے جواب دیا اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو یہ اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کہ اس کا جھوٹ ہے، دونوں صورتوں میں میرا کوئی نقصان نہیں، لہذا اسے کہنے دو وہ جو کہتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا ماحول دیکھیں، آج ہم کس طرح کی برائیوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ واٹس ایپ پر کسی کی ریکارڈنگ یا میسج دوسرے کو بھیج دینا اس نیت سے کہ اس کی بے عزتی ہوگی، یہ بھی تو غیبت میں داخل ہے۔ گھر میں ایک بہو کی بات دوسرے کو بتانا، یہ بھی تو غیبت ہے اور چغل خوری ہے۔ دفتر میں باس کے خلاف ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، یہ بھی تو غیبت ہے اور چغل خوری ہے۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی عزت اچھالنا، یہ سب چغلی اور غیبت ہی کی شکلیں ہیں۔ ہم جانتے نہیں کیونکہ ہم علم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے اندر دینی تعلیم کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم بتائیں، دین سکھائیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکیں، معاشرے میں جو خرابیاں لاحق ہو رہی ہیں ان کو ختم کر سکیں۔ ان گناہوں سے بچنے کا آخر کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی چیز زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔
یعنی اپنی زبان کو میرے نبی نے پکڑ کے فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، اور دوسری چیز کہ تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی دو جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے، اگر تم مجھے ان دونوں کی ضمانت دے دو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ غیبت اور چغل خوری سے بچنے کی بنا پر جنت مل رہی ہے تو غیبت اور چغل خوری کرنے کی بنا پر ہمیں جہنم بھی مل رہی ہے۔ ہمیں اس کا تو بڑا خیال رہتا ہے کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جہنم بھی تو اللہ نے بنائی ہے اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہی بنائی ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن ہے، جو انسان ہے وہ پتھر ہے، انسانوں سے، ہم جیسے لوگوں سے، ہم جیسے گنہگاروں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس تکلیف کو کہ جہنم کے انگاروں میں ہمیں ڈال دیا جائے، اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے؟ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، کسی کی کمیوں کو بیان کرنے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات اگر وہ سن لے گا تو اسے برا لگے گا، اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اسے برا لگے گا تو آپ ہرگز بیان نہ کریں، آپ اسی وقت خاموش ہو جائیں۔ غیبت سننے سے بھی بچیں، کیونکہ سننے والا بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، اور دوسرے کی برائی کے بجائے ان کے لیے دعا کریں، ان کی اچھائیاں اپنی محفلوں میں بیان کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں، کیونکہ غیبت اور چغلی دل کی کدورت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے برائیاں بھری ہوں گی، کدورت بھری ہوں گی، تو پھر ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ بھی غیبت اور چغل خوری کی بنا پر برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، غیبت اور چغلی وہ گناہ ہے جو ہماری نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر زبان میں ایک لفظ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی کی چغلی کریں گے، اور نہ ہی ان چیزوں میں شریک ہو کے کسی کی برائی سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غیبت اور چغلی سے بچائے، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے قبر کو عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہماری آخرت کو کامیاب بنائے، آمین۔ میری گزارش ہے اس بیان سے اگر آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔